اور اس کے بعد رب العالمین تیسرے نمبر پر فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے، املاق کہتے ہیں فقر و فاقہ کو، تنگی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ جاہلیت کا دستور تھا کہ لوگ اپنی اولاد کو، اولاد میں مذکر مؤنث دونوں ہے، جب اولاد کا لفظ بولے تو مذکر مؤنث دونوں مراد ہوتا، تو اکثر قبائل تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، اور خاص کے بھکمری کے ڈر سے کہ تنگی ہے، فقر و فاقہ، یہ لڑکی جب جوان ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ غلط کام کرنے لگے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی مجبوری اور غربت و افلاس کے نتیجے میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اچھے آدمی سے نہ کرا سکیں، تو یہ ہمارے لیے ذلت کی بات ہوگی، یہ ہمارے وقار کے خلاف ہوگی۔ ہم اونچی فیملی کے لوگ ہیں، آج ہم غریب ہو گئے ہیں تو اب بیٹیوں کو کیوں رکھیں گے تاکہ قلاش اور محتاج کے ساتھ بیاہ نہ پڑے اس کو، تو اس ڈر سے قتل کر دیتے تھے۔ اب کچھ قبائل فقر و فاقے کے ڈر سے اپنے بیٹوں تک کو قتل کر ڈالتے تھے، کچھ ناعقبت اندیش ایسے جو شیطان کے پڑھانے پر اپنی اولاد کو، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو بتوں کے نام پر لے جا کر ذبح کر دیتے تھے۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ رزاق ہے، جو اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی روزی دے گا، ہرگز فقر و فاقے کے ڈر سے ان کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں ان کو بھی روزی دیتے ہیں۔ سورہ اسراء میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، وہاں ہے ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو تنگی کے خوف سے قتل مت کرو، یہاں تنگی کے سبب نہ کرو، وہاں تنگی کے خوف سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت میں سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اپنی اولاد کو تنگی کی وجہ سے نہ قتل کرو، اس کا مطلب کہ تنگی حاصل ہے والدین کو، لیکن خشیت املاق، ابھی تنگی تو حاصل نہیں ہے، لیکن مستقبل میں تم کو ڈر لگتا ہے کہ ایک بچہ ہے، 2 ہوگا، 3 ہوگا، 4 ہوگا، تو مجھے تنگی ہوگی، پریشانی لاحق ہوگی، تو اس لیے نہیں ہونے دینا۔ تو اب تنگی حاصل ہو تب بھی، اور تنگی حاصل تو نہیں ہے لیکن مستقبل میں تم کو ڈر ہے تو بھی نہیں۔ تو جہاں ڈر ہے کہ مستقبل میں فقر و فاقہ آئے گا، اللہ نے وہاں پہلے اولاد کی روزی کی ضمانت دی کہ ہم تمہاری اولاد کو روزی دیتے ہیں، ہم تم کو روزی دیتے ہیں۔ پہلے اولاد کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد والدین کی روزی کا ذکر کیا۔ یہاں چونکہ فقر و فاقہ حاصل ہے، تم کو تنگ ہو، جو اللہ تم کو روزی دے رہا ہے وہی تمہاری اولاد کو روزی دے رہا ہے، بلکہ کھانے والے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روزی بھی بڑھاتا ہے۔ انما ترزقون بضعفائکم، بیوی بچوں کی برکت سے، اور اسی طریقے سے غربا اور مساکین پر احسان کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی میں اضافہ فرماتا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم، اللہ اکبر۔ صحیحین میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے پاس سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے ساتھ کسی کو ند بنانا، شریک بنانا، کسی کو اللہ کا ہمسر بنانا، ہم پلہ بنانا، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، پیدا اللہ نے کیا، اور عبادت میں ہمسری اور برابری دوسرے کی، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، درا حالے کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ گویا بندگی صرف پیدا کرنے والے کا حق، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اس کے بعد کہا یا رسول اللہ اور کون؟ اس کے بعد کون گناہ؟ کہا وَأَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَن يَطْعَمَ مَعَكَ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، روزی کدھر سے آئے گی؟ روزی اللہ دیتا ہے۔ اس کے بعد کون گناہ ہے؟ کہا وَأَن تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ، اپنے پڑوسی کی بیوی کو راضی کر کے اپنے دام فریب میں پھانس کر اس کے ساتھ زنا کرنا۔ پڑوسی کی عزت و ناموس کا محافظ ہوتا ہے، اور تم فائدہ اٹھا کر کے دوسرے کی بیوی پر ڈوڑے ڈالتے ہو، اور یہ سنگین گناہ ہے، اور اسلام میں اس کی سزا ہے، جرم ثابت ہو جائے تو کوڑا لڑکا اور لڑکی ہو تو 100 کوڑے 1 سال کی جلاوطنی، اور شادی شدہ ہو تو اسلامی سزا تو سنگسار کرنا ہے، پتھر مار مار کے مار ڈالنا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ 3 گناہ سنگین گناہ ہیں جن کا ذکر آیا۔